اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بخیر و عافیت رکھے۔ شوال مکرم کا چاند آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی تمام فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں اور اللہ پاک اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب کی تمام حاجتوں کو قبول کرے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ، تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، نرینہ اولاد چاہنے والوں کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، رزق کی تنگیوں کو دور کر دے۔ اللہ پاک آپ پر اپنے فضل اور کرم کی بارشیں عطا فرمائے۔ آج کے وظیفے میں آپ کو بتاؤں گی کہ شوال مکرم کے کیا فضائل ہیں اور اس میں آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل محور-اسلام کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے فیس بک کے پیج محور-اسلام کو بھی لائک کیجیے۔ اگر آپ میرے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی پرسنل بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پیج پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ فائدہ اٹھائیں اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن سکے۔ شوال مکرم کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، جس کو یوم الرحمت بھی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہیں۔ اس روز اللہ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا الہام کیا۔ اس دن اللہ نے جنت پیدا فرمائی، اور اسی روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت توبہ پیدا کیا۔ اس دن اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب کیا تھا، اور اسی دن فرعون کے جادوگروں نے توبہ کی تھی۔ اس مہینے کی چوتھی تاریخ کو سید العالمین رحمت اللہ علیہ نجران کے نصرانیوں کے ساتھ مباہلے کے لیے نکلے تھے۔ شوال کی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو حج کے مہینوں کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، جب عید کا دن آ جاتا ہے یعنی عید الفطر کا دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا اجر دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور بندیوں نے میرے فریضے کو ادا کر دیا ہے۔ پھر وہ عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں اور دعاؤں کے لیے پکارتے ہوئے، اور مجھے اپنی عزت، جلال اور اکرام کی اور بلندی اور بلند مرتبے کی قسم میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بس اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندوں، لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اتنی مبارک یہ گھڑی ہے، کتنی مبارک یہ دن ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص شوال کی پہلی رات یا پہلے دن میں نماز عید کے بعد 4 رکعت نفل اپنے گھر میں آ کے پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 21 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور دوزخ کے 7 دروازوں کو اس پر بند کر دیتا ہے، اور وہ اس وقت نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا مکان جنت میں نہ دیکھ لے۔ اور اس دن کا جو خاص اور خاص وظیفہ ہے، جو انمول وظیفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایک عمل ہے کہ آپ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید کے دن 300 بار یہ ورد پڑھا، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، پھر اس کا ثواب تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دیا۔ ہر قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب یہ آدمی خود فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اتنا اچھا موقع ہے، آپ نے 4 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ کو پڑھنا ہے 300 مرتبہ۔ انشاءاللہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو، آپ کی تمام مشکلات، پریشانیوں کو حل فرمائے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ برکتوں اور رحمتوں کا باعث بنے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور اگر آپ کسی عمل کے متعلق، کسی وظیفے کے متعلق کہنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کمنٹ میں بتا دیا کریں۔ انشاءاللہ میں ضرور اس پہ ویڈیو بناؤں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔